عمران خان نے اب اپنی احتجاج کی جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کر لی ہے، اس کو تبدیل کر لیا ہے اور اب انہوں نے امیدیں لگا لی ہیں سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ سے امیدیں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ میں نے احتجاج کی کال دی تھی، میں نے دھرنے کا اعلان کیا تھا، تو سپریم کورٹ کی جانب سے مجھے اجازت دی گئی تھی کہ میں ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جاؤں یا ڈی چوک کی جگہ کسی اور ایسی پلیس کے اوپر بیٹھ جاؤں جہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب عمران خان نے سپریم کورٹ سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہے، یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ اپیل کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں یہاں پر تحفظ دیا جائے، ہمیں دھرنا دینے دیا جائے، ہمیں احتجاج کرنے دیا جائے، کیونکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے، احتجاج ہم کرنا چاہتے ہیں اور احتجاج کرنے کے لیے سپریم کورٹ بیچ میں کودے اور سپریم کورٹ کوئی راستہ دے تاکہ ہم یہاں پر آ کے احتجاج کریں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس بارے میں آرڈر دیتی ہے تو جو حکومت ہے جس نے اتنی زیادہ ٹیئر گیس کی، اتنے شیلنگ برسائے، چھاپے مارے، ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا، تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور میں ایک بڑی پبلک لے کے اسلام آباد میں بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر سکوں گا کہ میں اپنی مرضی کی الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ لے لوں۔ اسی لیے اب عمران خان نے یہ اسٹریٹجی چینج کی ہے اور پلان کو چینج کیا ہے۔ انہوں نے وکلاء سے بھی بات کی ہے، انہوں نے وکیلوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، آپ بھی ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں، آپ بھی ہمارے احتجاج کا حصہ بنیں، کیونکہ وکیلوں کے احتجاج کی پوری ایک تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب وکیل نکلتے ہیں، اس سے پہلے بھی جب وکیلوں نے پاکستان کے اندر تحریک چلائی تھی تو وہ کامیاب ہوئی تھی۔ اسی لیے اب عمران خان کہتے ہیں کہ وکیل ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں احتجاج میں، اور سپریم کورٹ سے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ اگر ہم اسلام آباد میں آتے ہیں تو یہاں پر کوئی خون خرابہ نہ ہو، دنگا فساد نہ ہو، یہاں پر کوئی انتشار نہ ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو، اسی لیے ہمیں یہاں پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ اب عمران خان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو تھوڑی بہت سپورٹ نہیں مل رہی اور وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور نیوٹرل ہونے کی وجہ سے اب وہ ان کو سپورٹ نہیں کرے اور وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ عمران خان اسٹریٹجی لے کر آئے ہیں جس سے سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن ڈال سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ سے تحفظ کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہاں پر دھرنا کرنا شروع کر دیا گیا تھا، عمران خان دھرنا اور احتجاج لے کر نکلے تھے، تو اس وقت ہی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو اجازت دی جائے، یہ ان کا بنیادی حق ہے اور ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو سہولت دی جائے اور آ کے وہ اپنا احتجاج کریں۔ اب عمران خان سپریم کورٹ کے ذریعے سے نہ صرف وہ سپریم کورٹ کو بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ سے اپیل کریں، بلکہ دوسرے اداروں کو بھی سنا رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، آپ بھی کوئی راستہ نکالیں کہ اگر میں یہاں پر احتجاج کی کال دیتا ہوں یا میں دھرنے کے لیے آتا ہوں تو آپ بھی اس بارے میں کوئی کردار ادا کریں، کیونکہ جب احتجاج ختم ہو گیا، دھرنا ختم ہو گیا اور انہوں نے 6 دن کی ڈیڈ لائن دے دی تھی، تو اسی قسم کی گارنٹی دی گئی تھی عمران خان کو کہ عمران خان کو چند دنوں کے اندر اندر الیکشن بھی مل جائیں گے، اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں گی اور سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ابھی ہوتا نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اب عمران خان چاہتے ہیں کہ میری بات کو سنا جائے، مجھے جو گارنٹی دی گئی ہے، مجھے جو ایشورنس دی گئی، اس پر عمل درآمد کیا جائے، اس کو مانا جائے اور اس کو پورا کیا جائے۔ اب وہاں سے اگر بات چلی تھی، اس وقت مذاکرات ہوئے تھے، اس وقت بیک ڈور چینل کے اوپر خفیہ بات چیت ہوئی تھی، تو اس کو پورا کیا جائے۔ اب عمران خان کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیک ڈور چینل پر کسی سے خفیہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مجھے تحفظ دے۔ سپریم کورٹ کے بارے میں عمران خان اکثر کہتے ہیں، جب عدم اعتماد کا معاملہ بھی ہوا تھا اور عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا، اس وقت قاسم سوری نے
تو जो मौजूदा हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उस वक्त ये अपोजिशन में थे, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दिया था। ये जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, ये पीडीएम वाले, ये सारे रिलीफ लेकर वापस कौमी असम्बली में आ गए थे और कौमी असम्बली बहाल हो गई थी। अब इमरान खान चाहते हैं कि मुझे भी रिलीफ दिया जाए, मुझे भी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे, आखिर हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हमें भी एहतजाज का हक़ दिया जाए और हमें यहाँ पर धरना देने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो हुकूमत है वो नहीं चाहती। अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अब मैं इमरान खान को आने नहीं दूंगा और अगर वो निकलते हैं तो मैं उनको गिरफ़्तार भी कर सकता हूं, या फिर एक दूसरी स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि इतने ज़्यादा आंसू गैस के शेल उनके कंटेनर की तरफ फेंके जाए, या तो उनको मुश्किल हो जाए सांस लेने में, या फिर वो सारे के सारे कंटेनर से भाग जाए। तो ये वज़ीर दाखिला ने बताया है प्लान। इसी वजह से अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और रास्ता निकालने की बात की जाए, क्योंकि अब कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं लगता और हुकूमत तो ख़ास तौर पर इस बारे में बात करने को तैयार नहीं लगती कि इमरान खान से बात करके इस पर बात की जाए कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इसीलिए अब इमरान खान सड़कों पर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट से ये श्योरिटी चाहते हैं और उनकी तरफ से फ़ैसला चाहते हैं और एक रिलीफ चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं कि मुझे मेरे कारकुनों के साथ, मुझे पब्लिक के साथ मैं जो मार्च लेकर निकलूँगा, मैं जो धरने की कॉल दूँगा, उसकी मुझे इजाज़त दी जाए। ये ना हो इस मरतबा भी कंटेनर लगा दिए जाएं, हुकूमत आंसू गैस के जो शेल है वो फायर कर रहे हों, हमारे कारकुनों के घरों पर छापे मार रहे हों, उनको गिरफ़्तार कर रहे हों, उनको पकड़ रहे हों। हुकूमत ने जिस तरह से पकड़ दकड़ की थी उस तरह का अब नहीं होना चाहिए, उस तरह का कोई भी मामला नहीं होना चाहिए। मेरे कारकुन निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उनकी रास्ते में रुकावटें डाल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हर तरह से जो बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तानियों के वो मेरे भी उतने हैं और उसी वजह से मुझे यहाँ पर एहतजाज करने दिया जाए। मैं उस हक़ को लेना चाहता हूँ। इसके अलावा जो हुकूमत है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है कि हम इनके एहतजाज को रुकवा दें। इसलिए भी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इमरान खान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कि हुकूमत के हक़ में कोई फ़ैसला दे दे, हुकूमत में जो लोग हैं उनके हक़ में कोई बात कर दे, मैं पहले ही अपील कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे यहाँ पर धरने का हक़ दिया जाए, धरने करने दिए जाए, मैं एहतजाज करूँ, मुझे एहतजाज के लिए आने दिया जाए, मुझे कोई मसला ना हो। तो ये आप समझ लें कि अब इमरान खान ने इसी वजह से अपना एक स्ट्रैटेजी को चेंज किया, अपना प्लान को चेंज किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि मुझे आने के लिए मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि उनकी जान को भी ख़तरा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे देती है तो वो आराम से आकर अपना एहतजाज भी कर सकते हैं, अपना धरना भी दे सकते हैं। और अगर हुकूमत नहीं मानती असम्बलियाँ तोड़ने के लिए और इलेक्शन की डेट नहीं देती तो वो यहाँ पर बैठकर तब तक बैठेंगे जब तक उनको इलेक्शन की डेट नहीं मिल जाती।